جی دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچن ٹو رائٹ میں سب کو خوش آمدید۔ تو دوستو، آج ہم بنا رہے ہیں چکن کے کوفتے، جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ میں نے یہ کوفتے پہلے ہی بنا کر فریز کیے ہوئے تھے۔ میں انشاءاللہ کسی دن آپ کو اس کی دوبارہ ریسیپی بتاؤں گا اور پورا طریقہ بتاؤں گا کہ ہم یہ کوفتے کیسے بنا کے فریز کریں۔ تو چلیے دوستو، ہم کوفتے بھی تیار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آج کی سٹوری کی طرف بھی چلتے ہیں۔ تو دوستو، لاسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں بتایا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور فرشتوں کو علم سکھایا تھا، اس کی آپس میں بحث کا میں نے آپ کو بتایا۔ تو دوستو، اب ہوا یوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر علم کے حساب سے فوقیت دے دی، تو اب تمام فرشتے جو ہیں وہ سجدوں میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ تو اس پر ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند آئی، تو ابلیس سے کہا کہ جا، تجھ پر میری قیامت کے دن تک لعنت ہو۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، مجھے اس دن تک ڈھیل دے دے جس دن کے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو معلوم دن تک مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا اب مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا، لیکن ان میں سے تیرے مخلص بندے جو کہ تیری راہ پر چلیں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو سچ ہے، اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابلیس کون تھا اور اس نے انکار کیوں کیا؟ تو دوستو، ابلیس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کون تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو دوستو، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے کنارہ کش ہو گیا۔ وہ اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کے اندر سرکشی، تیش اور جوش ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جن آگ کے شعلے سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سعید بن مسیب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام اسرائیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارث نام تھا۔ النقاش نے کہا کہ اس کی کنیت ابو کردوس تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں۔ یہ جنوں کے نگران تھے، ابلیس ان کا سردار اور علم و فضل اور عبادت میں ان سب سے برتر تھا اور چار پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر اور حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور ریسیپی بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اسے ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی لگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ اور آج کی سٹوری۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔